دعائیں رد نہیں ہوتی۔ کیسے ممکن ہے کہ بندہ اپنے رب کے پاس اتنا دکھ لے کر جائے اور اس رب اسے نظر انداز کر دے؟ کیسے ممکن ہے کہ اس کا بندہ اتنا کٹھن لمحات سے گزر رہا ہو اور اس کا رب اسے منزل تک نہ پہنچائے؟ بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کا بندہ کوئی فریاد لے کر آئے، آنسو بہائے تو اس کا رب اس کی فریاد کو پورا نہ کرے؟ دیکھو انکار تو نہیں ہے کہیں بھی، بس اللہ ہر چیز تمہارے لیے بہترین وقت پر ادا کرتا ہے، بہترین وقت پر دے دیتا ہے۔ تمہیں تو بس انتظار کرنا ہے نا، اس وقت کا ہار تو نہیں ماننی ہے۔ اللہ تو سب جانتا ہے، پھر مایوس مت ہوا کرو، اللہ کو مایوسی پسند نہیں ہے۔ سوچو تمہاری آواز زمین سے ساتویں عرش تک سنی جا رہی ہے، تمہاری یہ آہیں، یہ آوازیں عرش پر گونج رہی ہیں۔ کتنا حسین تصور ہے نا۔ بس اسی طرح مانگتے رہو اور ہمت مت ہارنا۔ وہ چیز چاہیے تو بس ڈٹ جاؤ، اپنی دعاؤں پر گونجنے دو عرش کو اپنی آواز پر۔ اپنی نمازی میں ہمیشہ ایک ایسا سجدہ کرو تو تھک جاؤ، جس کو ادا کرنے بعد اٹھو تو ٹانگیں کانپ رہی ہو۔ اس حالت میں اللہ کو آپ کے سارے غم سنا دو۔ یقین مانو سجدے سے سر اٹھایا نہیں اور تمہارے اپنے درد میں کمی محسوس ہونے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے دعا تم اپنی مرضی سے مانگتے ہو؟ نہیں، یہ دعائیں، یہ تڑپ، تہجد کے سجدے سب اللہ کے علم میں ہیں۔ یہ سب قسمت میں تھے ہی، کس نے کیا مانگا کیا نہیں۔ دعائیں بھی نصیب سے ملتی اور دعائیں نصیب تو بدل دیتی ہیں۔ تو یہ مت سمجھو کہ دعائیں بیکار ہیں، دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہی تو ہے جو انسان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال لیتی ہے، یہی تو ہے جو سمندر کے 2 حصے کر سکتی ہے۔ اس کی طاقت تو ہلکا مت سمجھو، جو چاہو اپنے رب سے منوا سکتے ہو۔ تڑپ سے مانگو، یقین سے مانگو، یقین سے کہ یہ یقین رکھنا کہ میرا رب دے گا، ضرور دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ پہلے یہ اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، تو اسی لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور جب اللہ پہ اتنا یقین کر کے مانگو تو وہ کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ جتنی شدت سے دل ٹوٹتا ہے نا، اتنی شدت سے اللہ یاد آتا ہے۔ شروع میں تو اللہ سے بہت سوال کرتے ہیں کہ اللہ میں ہی کیوں، پر آہستہ آہستہ اللہ کی ساری باتیں، سارے فیصلے سمجھ آنے لگتے ہیں۔ ہم اللہ پہ اعتبار کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ اللہ بھی ہمیں ہماری خواہشات کی حقیقت دکھاتا رہتا ہے، اور اللہ کی خواہشات دیکھ کے ہمارے سارے سجدے شکر کرتے ہیں نہیں تھکتے۔ بس اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ جو کر رہا ہے وہ بہتر ہے، چاہے ہمارے نظر میں آئے نہ آئے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، بس صبر کرو اور دعا مانگو، میں ہوں نا سب دعائیں پوری کرنے والا۔ جب بھی کوئی آزمائش آئے تو یہ باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، جان لو ہر تکلیف کے پیچھے اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ سے بھی بڑی بڑی تکلیف میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس آزمائش کے ذریعے اللہ نے آپ کو کسی بڑی آزمائش سے بچا لیا ہو سکتا ہے ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ وہ گناہ مٹا دے جو آپ کی دعاؤں میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ نے آپ کی عبادت کرنے کے بڑے بڑے دروازے کھول دیے ہو، جیسے صبر، نماز، ذکر اور توبہ۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ ان آزمائشوں کے ذریعے آپ کو انبیاء کرام کے راستے پر چلا رہا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے کنفرم ہے کہ اللہ ہمیشہ محبت کرتا ہے، لیکن واللہ اللہ جسے محبت زیادہ کرتا ہے انہیں آزمائشوں میں
مبتلا کر دیتا ہے۔ ہر تکلیف آزمائش نہیں ہوتی، کچھ اللہ کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ جو آزمائشیں آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے وہ اللہ کی طرف سے دی گئی آزمائشیں ہیں جن کے پیچھے حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، اور جو تکلیف آپ کو گناہ کی طرف لے جائے، اللہ سے دور کر دے، تو وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ کسی ضرورت مند کی مدد ضرور کرنا۔ کوئی اپنا درد سنائے تو اسے دھیان سے سنیے اور اسے تسلی دینا۔